بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عارف علوی نے بھی عمران خان کو صاف جواب دے دیا ہے کہ باؤ جی تہاڈی گارنٹی نہیں کی جا سکتی۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل فواد چودھری صاحب کا دن تھا۔ فواد چودھری صاحب صبح طلوع آفتاب سے لے کر، بلکہ اس تو پہلے تو لے گئے غروب آفتاب، بلکہ طلوع چاند تک، ویسے تو کل اماوس کی رات تھی، میرا خیال چاند نہیں نکلا، میں نے کم از کم نظر نہیں آیا ویسے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رات گئے تک جناب ادھروں ادھروں اتو تھلیوں جتھے بھی تھی جاؤ فواد چودھری ڈسکس ہو رہے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کل کا دن جو تھا 25 جنوری وہ فواد چودھری کا دن تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ حکومت کی اپنی مس مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی تھان سے موجود ہے۔ بس اس حکومت سے باقی سارا کچھ ہوتا ہے، مینیج نہیں ہوندی چیزاں، باقی تو سارا کچھ کری جا رہی ہے۔ ڈالر دیکھو نا، مینیج نہیں ہو رہا۔ ڈار صاحب آئے، ڈار صاحب نے کہ آتے ڈالر جناب 240 تو کھڑا کر تھلے 215 تھے۔ ڈار صاحب نے کہا یہ اسے 180 تے فکس کریں گے، بڑے دعوے کیتے پہلوان نے، لیکن پھر نہیں ہو سکا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ ڈالر کو اپنے طور پر باندھ بوند کے نہیں رکھ سکتے، جو طریقہ کار ڈار صاحب اختیار کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکتا۔ سر آپ کی کٹی میں پیسے نہیں ہیں، تو اب آپ نے لیٹ فیصلہ کیا، لیکن چلے کر لیا، دیر آئے درست آئے۔ اب ڈالر کی اڑان جائے گی، مہنگائی ہوگی، کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن پھر فائنلی اس سے روزگار بھی پیدا ہوگا، ایل سیاں کھل جان گیا، جڑے کنٹینر رکے نے وہ آ جان گے، اتنے سلسلہ کو ٹھک ٹھک شروع ہو جائے گی، لوگوں کو دو ویلے دی روٹی لبن کا امکان ود جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب سارے جنے ٹھڈ بھر کے کھان گے، ویسے اللہ کا شکر ہے ابھی تک بھوکا کوئی نہیں سو رہا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، بٹ اگین اس میں بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ جنہ ڈیمیج عمران خان کر گیا باؤ جی، وہ ڈیمیج کوئی مطلب سچی مچی دے اللہ دی چراغ والے جن ہونا تے پھر ہی کوئی شاید کوئی سال ڈیڑھ دے وچ حالات ٹھیک ہو سکن، ادروائز انسانی بس میں تو اس طرح نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ فواد چودھری صاحب کل بھی چھائے ہوئے تھے، آج بھی سینٹ کے اندر فواد چودھری کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ فیصل جوید صاحب سینیٹر ہیں، اور بڑا وہ عمران خان کے آنے سے پہلے جو اعلان فرماتے ہیں نا، وہ ایک خاص بندہ رکھے۔ دیکھیں پوری عمران خان کو نا پورا پروٹوکول بادشاہوں والا دیا گیا، جو ان کے مینیجرز تھے، جو پروجیکٹ عمران کے بانی تھے، جو پروجیکٹ عمران کو چلانے والے تھے، اور جنہوں نے ان کو یعنی حتمی انداز میں لے کر گئے، پروجیکٹ کمپلیٹ کیا۔ ہوں تو خیر پروجیکٹ دفن ہو رہے ہیں نا طریقے دے، لیکن اس وقت تک جو لوگ تھے انہوں نے پائندہ پورا پروٹوکول بادشاہ معظم والا اکبر اعظم والا رکھا سی، لہٰذا ان کو عادتیں جو ہیں وہ والی پڑی ہوئی تھی۔ تو ایک بندہ خاص طور پہ ایسا رکھا تھا جو عمران خان کے آنے سے پہلے ایک اعلان کرے گا آگے کہ اب آتے ہیں عمران خان، اس طرح کر کے آواز سی، میں تو کوشش کر رہا ہوں نہیں نکل سکتی، وہ بھائی نے پوری پریکٹس کر کے آواز کھڑی ہے۔ اچھا پلے بیک سنگر کے طور پہ، یا پلے بیک کیا کہتے ہیں، میموری کرنے والے اس طرح کا لفظ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا انہوں نے کیا، نتیجے جو پائے نا اگلا سینیٹرشپ لے گیا، سینیٹر ہے اس وقت وہ۔ آپ یقین کریں کہ اس طرح کے بندوں کو عمران خان نے یا اس رجیم والوں نے اوبلائز کیا ہے کہ ٹی وی تے بہ کے جو ہے وہ بڑے بڑے افسر بنے ہیں میڈیا ہاؤسز میں، اور جناب وہ اینکر بنے ہیں، اور جناب پتن کی گلاں کر دے، چھوٹی اے بی سی نہیں لکھ سکتے، لیکن وہ صافی بنے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سینیٹر بن گئے، ایم این اے بن گئے، یقین کریں محلے چو نائی اس طرح نہ دوے انہوں نے، یہ حالات تھے۔ بل میں سینیٹر فیصل جوید صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ آج انہوں نے آرٹیکل 14 کا حوالہ دیا آئین کے، اور آرٹیکل 14 ظاہر ہے عدم تشدد وہ کہتا ہے نہیں ہوگا، اور کسی پر تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب فواد چودھری کو جب عدالت میں پیش کیا گیا ڈیوٹی مجسٹریٹ کی، تو ان کے منہ پر کپڑا ڈالا گیا۔ سر یہ بات غلط ہے، یعنی یہ بات فیکچولی ٹھیک ہے کہ فواد چودھری کے منہ پہ کپڑا ڈالا گیا، لیکن یہ کپڑا ڈالنا غلط ہے، اس کی حمایت نہیں ہو سکتی، اور یہ کام نہیں کیا جانا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہتھ کڑی لگی ہے ٹھیک ہے، ہتھ کڑی کوئی بات نہیں، ویسے تو فواد چودھری نے ناس تھوڑی جانا ہے، فرینکلی یہ بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اس طرح کا قد کاٹھ والا بندہ دوڑ نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے، تو جو دوڑ لائے گا تو وہ پہلوان گیا۔ ویسے دوڑ لگانے سے یاد ہے جو ٹکر کے لوگ ہیں نا، یعنی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ علی زیدی صاحب، ان کی ایک ویڈیو ہے، وہ کلپ بڑا وائرل ہو گیا، اور وہ پتہ نہیں کسوں دوڑ لا رہے ہیں، لیکن پائن دوڑ بڑی سپیڈ نہ لا رہے ہیں۔
اس طرح پہلوان موٹے نے کندھ ٹپی ہے کہ اس نے نہیں دیکھا کہ وہ وزن کنا ہے, وہ کندھ ہی نہ کدے ٹھائیے, وہ پہلوان جناب اس طرح کندھ تو چھال ماردا ہے تو دوجے پاسے جاتا ہے. تو وہ بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے. تو فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ بھاگتے نہیں کہیں, اگر آپ ان کو ہاتھ بھی ان کا پکڑ لے تو سر وہ ہاتھ کڑی لگانا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ لگا رہے ہیں کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کسی کی عزت نہیں کی پائے, ہر ایک کی تذلیل کی ہے. تو پھر دوسرے پاسے بھی قانون کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. کپڑا ڈالنا ضروری نہیں تھا. یہ بات اس حد تک فیصل جاوید صاحب کی درست ہے, لیکن فیصل جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ کپڑا ڈالنا کون سے تشدد کے زمرے میں آتا ہے؟ پوائن تشدد تڑتے ہویا ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں تشدد کس شے دا نام ہوتا ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو ریاست جب بدلہ لین تے آندی ہے یا ریاست جب کسی کو سبق سکھانے کا طے کر لیتی ہے تو وہ سبق کی ہوندا ہے, وہ کیویں سکھاندی ہے؟ سر آپ ابھی یہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے نا ساری کی ساری, عمران خان سے لے کر نیچے تک گلی محلے کے یوتھیا تک بھی, سر ان کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے تتی ہوا نہیں لگی ہوئی ہے. ابھی تک کہیں نہ کہیں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو فوری طور پہ نوٹس بھی لے لیتے ہیں, درخواست جڑی وہ اس دن لاگ بھی جاندی ہے, سنوائی بھی ہو جاندی ہے, چیزیں کہیں نہ کہیں چل رہی ہیں. لیکن جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں نا سر اتوں بھائن فارغ نے, مکمل طور پہ فارغ نے. بہرحال یہ بات انہوں نے کی. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب, ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے. اور جو میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی کہ جناب عمران خان کو عارف علوی نے جواب دے دیا ہے, اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں. دیکھیں عارف علوی صاحب نے 2 بار ملاقات کی ہے چند گھنٹوں کے اندر ہی, یعنی صدر پاکستان ہے عمران خان کو ملن چلے گئے. ویسے ان کا عہدہ اس بات کیا تقاضا کرتا ہے کہ عمران خان جائے سر عارف علوی کے پاس, پاویں لنگڑی ٹائن کھیڑتا جاوے. سچی بات یہ ہے. دیکھیے عارف علوی صاحب کے ساتھ بہت سارے ان کے نظریے سے اختلاف ہے, مجھے ان کی سیاسی تدبر سے مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اختلاف ہے, مجھے ان کی سیاسی جماعت سے اختلاف ہے. لیکن جس عہدے پر وہ بیٹھ گئے نا سر آ کے, وہ عہدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے, آئین ہمیں اس بات پر یعنی باؤنڈ کرتا ہے کہ ہم اس عہدے کی عزت و تکریم کریں. لہٰذا وہ عارف علوی صاحب جو ہیں اگر ان کی جگہ پہ اور بھی بیٹھا ہو سر ان کی عزت کرنا بنتا ہے, کیونکہ وہ آئینی طریقے سے ہیں, جمہوری انداز سے ہیں, کوئی سے نے ڈنڈی نہیں ماری پائیں اور وہ ایک عہدے کے اوپر بیٹھ گئے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ عارف علوی کو بلا لیتے ہیں. یار ایک تو خان جی تانوں گولی نہیں بجی, آپ کو اس بات کا یقین خبر پتہ نہیں کیوں نہیں آندا. جھوٹ بول بول کے نا ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم انسان اپنے آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. جھوٹ دے چکر جڑے نا وہ اپنے آپ کو چڑھ جاتے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں, میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے, اب وہ دنیا میں نہیں رہے, میں اس لیے ان کا نام نہیں لیتا, اللہ غریق کی رحمت کرے. ان کو جھوٹ بولنے کی اتنی عادت تھی کہ اگر ان سے کہا نا کہ بھائی نا سویرے اس دور میں بل کلنٹن جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے امریکن پریزیڈنٹ کے, بل کلنٹن نہ ملنا ہوگا سویرے آیا 9 بجے لگے چلنے, لہٰذا چکر دینا بھائی نے, ہر ایک نو چکر دے کے رکھنا. اور ڈاکٹرز نے انہیں کہہ دیا کہ تسی بھائی روز ریس کورس پارک دے 2 چکر لانے. تو ان دنوں میں بھی جایا کرتا تھا, تو میں نے اسے کہنا یار تو میں نظر نہیں آتا ریس کورس پارک. وہ کہتا یار میں 2 چکر کی 4 چکر لا کے آنا. میں کہا اچھا یار بڑی گل ہے, بڑی سپیڈ نہ لاندے بھائیں تسی. ایک دن میں نے سر اس کو پکڑ لیا, ریس کورس پارک میں آپ انٹر ہو اور سامنے ایک گراؤنڈ آتی ہے جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ کوئی 5 ایکڑ پہ مبنی محیط گراؤنڈ ہوگی. ادروائز ریس کورس پارک تے بڑا بڑا نہ پائے, کئی مربعات تے محیط ہے, تو وہ 5 ایکڑ تے ہوئے گی بڑی حد. تو وہ بھائی نا وہ چکر لا رہا سی. میں کہ اے کہڑے چکر لا رہے ہیں؟ کہنا انہیں کہی ریس کورس چکر لا رہے, اے گراؤنڈ ہے چکر لا رہے. اور میں کہا بہو جی انہیں پورے ٹریک تے 2 چکر کیا سی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو چکر دے دے کہ آپ چکر آ جاندے. تو خاص اب تانوں میں یقین دوانا, آپ کہیں تو میں آپ کو جو آپ کے وہ ڈاکٹر ہیں ان کا آپ کو کلپ سر واٹس ایپ کر دیتا ہوں, آپ کے کسی بندے کو کر دیتا ہوں کہ بھائی نے سن لو, اور پھر ڈاکٹر نے بلا کے پوچھ لو انہیں کیا 2 باری کہ بھائی نے گولی نہیں بجی. تو خاص اب آپ کو گولی نہیں لگی, آپ جائیں بھاویں لنگڑی ٹائن کھیڑ دے جاؤ, لیکن صدر مملکت کے عہدے کی تضحیق نہ کریں, کول نہ بلاؤ انہوں. اور عارف علوی صاحب آپ بھی تھوڑا سا دھیان کریں حضور, آپ کہیں کہ آقا آگے مل رہا نا, تینوں کی مہندی لگی پہ رہا نوں, بہت
آپ نے کون سا خان صاحب کوئی مطلب پلیوں پر رول کر کے جانا؟ آپ نے جناب کسی دی گڈی بہنا ٹور پہنا، وہ کہیں نہیں جانا لے. لہٰذا میرا خیال ایک تو یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ملاقات ہوئی ہے سر، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے ان سے یہ تقاضا کیا کہ جاگے کہ وری پھر وڈے گھر ترلا پا تو ان کا یار رب دا ناج بس کر دے ہوں ساڑھنا کی کرنا چاہتے ہو. لیکن آگے سے عارف علوی صاحب نے کہا کہ آقا بات یہ ہے حضور کہ تسی اینی کہ وری چکر دیتا ہے کہ ہوں تاڑے چکر چ آ کوئی نہیں رہا. مطلب یہ جو بات انہوں نے کی ہے میں اس کو اپنے انداز سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ہوں ساڑھے نال اسٹیبلشمنٹ دا کوئی بندہ رابطہ کرنے تیار نہیں، فون ہی سننے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ بہو جی صدر صاحب کو اور گل ہے تو دسو، اے والی گل کرنی عمران خان کو سکون دینے والی تو بس، اس کے علاوہ کوئی اور بات کر لے. آپ صدر ہے، آپ کی بات سننا ہم پر لازم ہے لیکن ماننا لازم نہیں گا. تاڑی مہربانی ہے اس طرح نہ کریں، ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ان سے کہ حضور اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ یو ٹرن لیتے ہیں کہ اعتبار کوئی نہیں کرتا، اور پھر جب آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس ملاقات کو اپنے مطلب کے معنی بنا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پاجی گل اندر کچھ ہو رہی ہوتی، خان صاحب آگے کچھ اور گل دسنی شروع کر دیں تو پائے نے پھر کام خراب ہو جاتا. جہاں ملاقات کرتا وہ بچارا آپ وضاحت دینا پھرتا ہے کہ دیکھو یار میں اے نہیں سی کیا، میں اے کیا سی. مثال موجود ہے فواد وہ جو ہیں اپنا جاوید چودھری صاحب کے کالم اور جناب قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں. اصل میں قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ جاوید چودھری سے ملاقات کر کے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ وضاحت دے رہے ہیں کہ پائن عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں جی گل انج نہیں سی کی انجے کی سی. دیکھیں وہ ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جھوٹا جے ادھی گل تے یقین نہ کرنا، بیچارہ ریٹائرمنٹ تو بعد بھی وضاحت اندر پھرتا ہے. تو اس لیے عمران خان کا سر اعتبار کوئی نہیں، وہ ایک جھوٹے آدمی ہیں. ایکچولی یہ بات جو ہے وہ عارف علوی صاحب نے کہا، ان کا پائن میرے ہاتھ کھلوتے جی ہونڈ نہیں ہو سکتا، میں نے معافی دے دیو. اور پھر ایک بات جو کہ عارف علوی صاحب نے ذرائع کے مطابق ان سے کی کہ سر اسمبلی توڑنا غلط تھا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں اسمبلی توڑنا غلط تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے معافی لے دے. اور ان کہ جی ہوں معافی دی کوئی رولا نہیں، گنجائش ہی نہیں نکل دی. ویسے ان کے ایک ایم این اے تھے، سابق وزیر داخلہ ہیں، بلکہ ایم این اے بھی سابق ہی ہیں، اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ ان کا نام ہے. بڑے اپنے دور کے دبنگ قسم کے وہ منسٹر رہے ہیں، پرویز مشرف کے ساتھ بھی ہوتے تھے. بڑے دبنگ آدمی ہیں، بڑی کھل ڈل کے گلاں کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بات کل فہد شہباز کے ساتھ پروگرام میں کی. فہد بہت اچھا پروگرام کرتا ہے، تو وہاں پہ اس نے پوچھا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اور پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضور اسمبلی نہ توڑنا، اور منع کیا تھا، نہیں باز آئے. نتیجہ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے تو ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو اور بہت کچھ ہونا ہے. تو یہ جو ہے بات ایکچولی عارف علوی صاحب نے بھی یہی بات ان سے کی. ہاں سر اس کے پائے نے ناؤ فیس دا میوزک، آپ نے جیڑا راگ چھڑیا ہے وہ مطلب دنیا جڑی ہے وہ جا رہی ہے سر ملہار والے پاسے، تسی دیپک راگ چھیڑ بیٹھے ہو. تے پائے نے پھر دیپک راگ دے وچ جڑی گرمی لگدی ہے حضور وہ پھر برداشت کرو. پھر جسم دے جنون بوٹی جڑی نا تانوں سمجھو لگی پئی ہے، پھر تسی اچھلو کودو. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ پہلے والی بارات ہے، وہ سر وہ فیض نہیں ملے گا. اب وہ فیض جا چکا ہے حضور، وہ نہیں آ سکتا، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. نہ ہی میں آپ کو ایک اور اب بات بتاؤں. دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ بری طرح ہو گئے ایکسپوز. معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اس وقت تک کسی بندے کو اس طرح سے ہاتھ نہیں ڈالتی جب تک اس کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے. دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا یقین ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ ہاتھ باندھی ہے. کوئی بھی حکومت ہو اسٹیبلشمنٹ چلیں، آپ ایک سخت سمجھ لیں میں بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ نہ بھی ہو، میں چونکہ میرے ذہن میں ضیاء الحق کا دور تھا اس لیے بات کر رہا ہوں، یا مشرف کا دور تھا، تو اب میں کر لیتا ہوں کہ چلیں جمہوری دور ہے تو جمہوری دور میں حکومت کوئی بھی ہو تک ہاتھ نہیں باندھی پائے نا جو تک اس کو دو باتوں کا یقین نہ ہو جائے. ایک بات کہ وہ بندہ اسٹریٹ پاور سے فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا وہ بندہ اتنی بڑی اسٹریٹ پاور رکھتا ہے کہ کسی وقت بھی ہو سارا کچھ الٹا سکتا ہے. اس سے پہلے وہ اس کو ہاتھ نہیں ڈالتے.
ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 2 4 5 ਹਜ਼ਾਰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜੀ 200 ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਦੇਖਿए इमरान खान ने अपीले की, 200 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ इमरान खान ਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਡਫਲੀਆਂ ਵੀ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਚਲੋ डफली वाले डफली बजा, उत्ते पायनो काम शुरू हो गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुजूर वो खवातीन के दीवार बना के उनका हसार लेके उनकी आड़ लेके खान साहब अंदर छुपे हुए हैं कि खवातीन पर चढ़ाई नहीं होगी। ये क्या अप्रोच है यार? ताड़ा ख्याल है पंजाब पुलिस को बुढ़िया नहीं है? मतलब जब उन्होंने तय करना है कि इमरान खान भाई अंदरों फड़ के बाहर लेना है तो उन्हें लेना है। टोटल 200-300 बंदा आपके पास इकट्ठा होता है। इस किस्म के कमज़ोर अवामी रद्द-ए-अमल के साथ हुकूमतां दे हौसले वधदे हैं। या सर बंदा इतना पावरफुल हो कि एक आवाज़ दवे तो हर रास्ता उस पासे जा रहा हो, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। भुट्टो साहब गिरफ्तार हो गए। एक छोटा सा वाक़या आपको तारीख का सुना दूँ। भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया जनरल ज़िया ने। उसके बाद उनकी सिर्फ एक दफ़ा ज़मानत हुई, जस्टिस समदानी थे, उन्होंने ज़मानत ली थी। और भुट्टो साहब जब रहा हुए तो उन्होंने कहा मैं लाहौर आ रहा हूँ। तो सर उससे पहले जो दरमियान में 2-4 महीने का गैप था, उसमें लगता था जैसे यहाँ पे कभी कोई भुट्टो नाम की शख्सियत होती नहीं थी। पीपल पार्टी लगता सी कितने हुंदी नहीं, एवं ही लोग ਜਿਹੜੇ ना कोई 5-10 जने आगे वजी जाते हैं। फिर हुआ क्या कि जिस रोज़ भुट्टो ने अनाउंस किया कि इस रोज़ मैं लाहौर लैंड करूंगा, सर उस रोज़ लाहौर की हर सड़क एयरपोर्ट को जा रही थी। ऐसा ना लगता सी लाहौर की सड़क राह ही के जरा एयरपोर्ट में जाता, बस और कितने जाता ही नहीं। हर इंसान सड़क के ऊपर था लाहौर में बसने वाला और एयरपोर्ट को जा रहा था। तो ज़ियाउल हक उस इस्तकबाल को देख के डर गया। उस दिन बताने वाले बताते हैं ज़िया ने फैसला किया कि नहीं पाइन जी ए भाई साहब बाहर रहे थे, मैं कबर चा, लिहाजा इसको कबर में उतारा जाए। तो इस तरह से एक्ट करते हैं। तो इमरान खान का पहला केस है कि भाई 200-250 बुढ़ी बंदे दे नाल वो भाई साहब बैठे मोर्चा संभाल के। आरफ अली ने भी किया कि सर मेरे हथ खड़े जे भाई ने, तुसी जानो ताड़ी सियासत, ताड़ी जहानत, ताड़ी फस्तायत, जो भी आप कह ले, मैं तो फस्तायत ही कहता हूँ, उन्होंने तो नहीं कहा होगा, ये आपको मुबारक हजूर। तो कहते तो मैं भी इस्तीफा दे के जनाब दे कोल बैठे ना आके हर पासे तो इस्तीफे देते जे, यानी अपनी 2 हुकूमतें खुद उल्टा दी। फिर कहते साड़ी मर्जी का निगरान वजीर ला दे। ओ बाबा तू तो अपनी मर्जी का वजीर लाया सी, तेन वो भी कबूल नहीं सी। तो ये भैन ये वो बुढ़ी है इमरान खान जिन्हें जी आप किसी वसीयत ना इन्हें किसी का घर वसन देना है। इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं सारे के सारे A to Z जितने स्टेक होल्डर हैं। लिहाजा सर खान साहब अब हर हवाले से फारग हैं, मुझे कम से कम ऐसा ही लग रहा है। और ये बात मैं एक मुद्दत से करता आ रहा हूँ कि सर जनवरी शुरू हो गया है, बल्कि एंड हो चल रहा है, तो फरवरी शुरू होने लगा है। बस दिन आप देख लें कितने रह गए हैं, तो कम नेड़े है भाई, मुझे कम से कम ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है, जैसा भी लग रहा है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते अगले व्लॉग।